ادھر سپریم کورٹ میں عام انتخابات ایک دن کرانے کی درخواست خارج کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا 4 سال بعد انتخابات کا حکم دے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم قانون کے برخلاف تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بات کریں گے، راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے راجہ محسن۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں عام انتخابات ایک ہی روز کرانے کی درخواست تھی ایک پرائیویٹ شہری کی جانب سے، اور یہ درخواست اب واپس لینے کی بنیاد پر اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ آج ہونے والی سماعت کے موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اہم ریمارکس بھی دیے گئے۔ جو درخواست گزار کے وکیل تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایسے وقت میں درخواست دائر کی گئی تھی تاکہ ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کے لیے اتفاق رائے پیدا ہو۔ اب عدالت پورے ملک کے انتخابات کے حوالے سے مقدمہ سن رہی ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ان سے استفسار کیا کہ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ شاہور جو اس درخواست گزار کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کروانے کا حکم جاری کیا تھا۔ ہم نے پھر یہ درخواست دائر کی تھی کہ ملک بھر میں انتخابات ایک ہی دن کرائے جائیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا، یہی تو سارا جھگڑا ہے، کیا اس وقت کوئی آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوا تھا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ 4 آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوئے تھے۔ کسی مقدمے پر مختلف رائے ہو تو ایک آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوتا ہے، ہمارا کام تو سوال پوچھنا ہے۔ شاہ خابر کا کہنا تھا کہ اس طرح کا آرڈر آف دا کورٹ نہیں تھا۔ اسی طرح چیف جسٹس نے یہ بھی ریمارک دی کہ اگر 4 سال بعد انتخابات کا حکم دے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قانون کے برخلاف تو کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ شاہ خابر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ میرا موقف ہے کہ یہ معاملہ جس پر ہم نے درخواست دائر کی تھی یہ ختم ہو گیا۔ جسٹس امین الدین خان کا نے ریمارکس دیے کہ آپ کا موقف یہی تھا کہ ایک ساتھ انتخابات ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کل کو پھر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایسے میں کیا ہوگا؟ تو اس پر شاہ خابر نے کہا کہ ہم پھر ایک درخواست دائر کریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی تو کیوں نہ پھر ہم اس معاملے پر ایک ہی بار فیصلہ جاری کریں۔ انہوں نے یہ بھی ریمارک دی کہ اگر آرڈر آف دی کورٹ کی خلاف ورزی ہوئی تو توہین عدالت کی درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ آپ اکثریت کا فیصلہ چیلنج کریں، آرڈر آف دی کورٹ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ان کی انہوں نے جو پیپلز پارٹی کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ عدالت کو بتایا گیا، فاروق اسنائی کی جانب سے اس کیس میں مذاکراتی کمیٹی بات چیت کے لیے بنی تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سینئر وکیل ہیں، آرڈر آف دی کورٹ سے اکثریت واضح ہو جاتی ہے، آرڈر آف دی کورٹ سے فیصلے کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ فاروق اسنائی نے اپنے دلائل میں کہا کہ نگراں حکومت آئین کے دباچے کے خلاف ہیں، 6 ماہ تک کے لیے نگران سیٹ اپ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ان سے استفسار کیا کہ نگراں حکومت کا مقصد کیا ہے؟ اس پر فاروق نائک کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت کا مقصد صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ آج تک صاف اور شفاف انتخابات نگراں حکومت نہیں کروا سکی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اب یہ جو درخواست تھی یہ واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا فاروق اسنائی کی جانب سے اپنے دلائل میں جب یہ سماعت کنکلیوڈ ہو رہی تھی کہ 1985 میں ضیاء الحق سے آر او لائے تھے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ اب آپ فاروق اسنائی پر طنز نہ کیجیے گا کہ انہوں نے ضیاء الحق کی بات کر دی۔ 2 انتخابات نگراں حکومتوں کے بغیر بھی ہوئے، 2002 کا جو الیکشن تھا وہ بھی نگراں حکومتوں کے بغیر ہوا تھا۔ اسی طرح فاروق نائک نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انتخابات کے پروگرام کا اعلان کرے۔ چیف جسٹس نے ان سے مکالمہ کیا کہ 2 نومبر کو نوٹس کر دیا ہے، آپ بھی اس دن آ جائیں۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارک دیے کہ سیاسی استحکام آئینی ضرورت ہے، سیاسی استحکام ہمارا کام نہیں، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہے۔ صرف صاف اور شفاف انتخابات نہیں بلکہ ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ بھی ملنی چاہیے، اور لیول پلینگ فیلڈ آپ سیاسی لوگوں نے ہی اسے یقینی بنانا ہے۔ اب یہ کیس جو ہے یہ واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، راجہ محسن ہمیں اس متعلق آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔